الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحاقہ کی ہم نے 13 سے لے کے 18 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً چور چور کر دیا جائے گا، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس کے آغاز سے، اور مخلوق یعنی انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کا یہ واقعات ہیں یا اس کے حالات ہیں۔ بیان کیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور نظام عالم تہ و بالا ہونے لگے گا، فرمایا کہ زمین اور اس میں فلک بوس پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا، کوئی بلندی کوئی پستی، کوئی ٹیلا کوئی گڑھا باقی نہ رہے گا۔ دکہ کا مفہوم جو بیان کیا گیا ہے، دکت الارض دکن سویہ صعودھا و حبوطھا، یعنی زمین کی جو بلندیاں ہیں اور پستیوں کو ہموار کر دینا۔ پھر اس کے بعد آسمان پھٹ جائے گا، پہلے زمین کی بات کی پھر آسمان کی بات کی۔ آسمان پھٹ جائے گا امر الہی سے، کشش کے سارے ضابطے ٹوٹ جائیں گے، ہر سیارے کو اپنی اپنی جگہ جو روکے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور جو آسمانی چاند سورج ستاروں کا نظام ہے درم برم کر دیا جائے گا۔ الواحیات کا مطلب ہوتا ہے بالیاتم متداعیات لا تماسوها فیہا، یعنی کسی چیز کا بوسیدہ ہو کر گر پڑنا، جیسے اس کے اجزاء میں اب کوئی رابطہ ہی باقی نہیں ہے۔ صاحب قموس وہا کا معنی کرتے ہیں تخرقا وانشقا واسترخا رباطہ، یعنی پھٹ جانا، شگاف پڑ جانا، جیسے آسمان کو پھٹا ہوا نظر نہیں آتا، اس میں بڑے بڑے شگاف یعنی سوراخ نظر آئیں گے۔ پھر آگے جو آیت نمبر
17 ہے، اس میں بتایا کہ وہ فرشتے جو آج اپنے قیام، رکوع، سجود سے آسمانوں کو چپا چپا، یعنی آسمانوں کے چپا چپا پہ یہ فرشتے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، یہ مزین کیے ہوئے ہیں. جب آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا تو وہ کناروں پر صفے باندھ کر با ادب کھڑے ہو جائیں گے. اب جو آیت ہے اس میں عرش ہے، تو یہ عرش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہوگا اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ ظاہری مفہوم سے سمجھ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور منزہ ہے. وہ کسی مقام میں سما نہیں سکتا. اگر یہ بات تسلیم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جسم کو تسلیم کرنا پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ کی حد کو تسلیم کرنا پڑے گا. بھی عرش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم، مکان، روح سے پاک ہے. عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس نسبت سے عرش کی شان بلند ہو، یعنی عرش کی شان بلند ہو اللہ تعالیٰ رب العالمین کے ساتھ نسبت کی وجہ سے. نیز یہ مقام اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کی جلوہ گاہ ہے. اضافت العرش الی اللہ تعالی لتعظیمہ والاختصاصہ بتجلی مخصوصہ. تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 52. کائنات کا جو علوی و سفلی نظام ہے جس میں ہر وقت تصرفات ہو رہے ہیں، حکم جاری ہو رہے ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں، وہاں سے اس جگہ مخصوص ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے. یہ سب مرکز ہیں، مرکزیہ مقام ہے. ان سب کا مرکز جو ہے یہ مقام ہے جس کو تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرشتے 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جسے عرش کہا جاتا ہے. جس طرح یعنی جہاں سے یہ سارے حکم صادر ہوتے ہیں، جس طرح مثال سمجھانے کے لیے کہ جس طرح بادشاہ اپنے فرائض جہاں بانی اپنے تخت پر بیٹھ کر انجام دیتا ہے، اسی طرح عالم وجود میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو میں نظر آ رہا ہے یہ عالم، اس کا منبع اور مصدر یہ مقام ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں آپ کے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس لیے اسے عرش یعنی تخت الہی کہا گیا ہے اور اس کی شان بلند کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. 8 فرشتے تعداد بتائی ہے، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فرشتوں کی قد و قامت، ان کا حجم، ان کی شکل و صورت کی تفصیلات ایمان لانے کی ہمیں اس میں مکلف نہیں ہے، ہمیں تکلیف نہیں دی گئی اس کے لیے. اس لیے ان تفصیلات میں سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق ہے، حق ہے، حق ہے. جو باتیں ہماری علمی سطح سے بلند ہوں ہم ان کو اس ذات کے علم کے سپرد کرتے ہیں جو علیم خبیر ہے. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.